نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی اس خوبصورت اور عظیم الشان سفیر امن کانفرنس جو جناح اسٹیڈیم سیالکوٹ کے اس پنڈال میں منعقد ہو رہی ہے، میں تشریف فرما معززین، رفقاء، وابستگان، عہدیداران اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات جو پنڈال میں سامنے تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت حضور سیدی و مرشدی شیخ الاسلام مدظل العالی کی 70ویں سالگرہ کی مناسبت سے منعقد ہونے والے اس خوبصورت اجتماع اور سفیر امن کانفرنس کی زینت بننے والے اور اس کا اہتمام کرنے والے، اس کو آرگنائز کرنے والے، دن رات کی تگ و دو سے، جہد مسلسل سے، دن رات کی ہمت سے، ایفرٹ سے، اس کی تشہیر سے لے کر اس پنڈال کو سجانے تک اور ایک ایک کرسی لگانے تک اور لوگوں کو قائد ڈے کی مناسبت سے اس پروگرام میں بلانے تک جس نے جو بھی اللہ کے اس ولی کامل کے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے. اللہ رب العزت حضور شیخ الاسلام کا یہ قائد ڈے سفیر امن کانفرنس قبول فرمائے اور بالخصوص محترم علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ویمن لیگ سے لے کر یوتھ لیگ، MSM، علماء کاؤنسل، تمام فورمز کی پوری ٹیمز، مرکزی ٹیم، زونل ٹیمز، سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور آپ سب کو ایک بار پھر حضور شیخ الاسلام کی 70ویں یوم ولادت مبارک. اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آپ کا آنا بھی قبول فرمائے. یہ قائد ڈے کی مناسبت سے منعقد ہونے والی تقریب
اور اس میں شامل آپ کی محبتیں، آپ کی نسبتیں، آپ کا تعلق قبول فرمائے۔ میں بلا تمہید آج کے اس کانفرنس کی مناسبت سے جو آیات اللہ کی توفیق سے میں نے تلاوت کی، میں اس موضوع کی طرف انشاءاللہ تعالی آتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ سورہ البقرہ کی جو میں نے چند ایک تلاوت کی ہیں، یہ ایک طویل مضمون ہے جو میں نے اللہ کی توفیق سے کوشش کی ہے کہ کسی غرض اور غایت کی خاطر میں نے ان آیات کریمہ بلکہ اس مضمون کو آج کی گفتگو کا حصہ بنایا۔ اور آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ موضوع یا کانفرنس کا عنوان تو سفیر امن کانفرنس ہے اور حضور شیخ الاسلام کی 70ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہے، اور میں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کا مقام میں نے تلاوت کر دیا، اور اس مناسبت سے کیا مناسبت ہے اور تعلق کیا ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں اللہ کی توفیق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف اس مضمون کے پس منظر کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور میں چاہوں گا کہ بڑے غور سے آپ صرف اس کی بیک گراؤنڈ کو، اس کے پس منظر کو جو تفاسیر میں کثرت کے ساتھ بیان ہوا ہے اسے سمجھیں تاکہ ہم اپنے موضوع کو سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ یہاں یہ پورا ایک مضمون ہے جہاں اللہ رب العزت نے جو جمہور مفسرین جو کثرت کے ساتھ اپنی کتب تفسیر میں بیان کرتے ہیں، وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ یہ قصہ سیدنا عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ان آیات کریمہ کے مضمون کی شکل میں قرآن مجید کا حصہ بنایا گیا۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے اس سے پہلے مضمون وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا فرعون کا واقعہ ہے، اس کے فوراً بعد ہی اللہ رب العزت نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے اس قصے کو ذکر فرما دیا، اور آغاز یہاں سے کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ذکر کیا اس بستی کا، اور آغاز یہاں سے کیا کہ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تباہ حال تھی، وہ بستی برباد ہو چکی تھی، اپنی تباہ حالی کے باعث مثال یہ دی ہے کہ اتنی تباہ ہو گئی تھی لگتا تھا کہ اپنے چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ
یہاں پر امام ابن جریر الطبری سے لے کر جملہ مفسرین، جن میں امام ابن کثیر بھی شامل ہیں، جن میں امام قرطبی بھی شامل ہیں، امام بغوی بھی شامل ہیں، اور پھر امام ابن ابی حاتم اپنی روایت سے اسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ گزرنے والے سیدنا عزیر علیہ السلام تھے، اور وہ بستی جو تباہ ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، اور جو اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس بستی کا نام وہ وادی قدس تھی، وہ بیت المقدس کے ارد گرد کی وہ بستی تھی جو اس وقت کے ظالم حکمران کے ظلم کا نشان بنی تھی، اور اس وقت کے ظالم حکمران کا نام بختہ نصر تھا، جس نے عہد کیا، حملہ آور ہو گیا اور بیت المقدس میں داخل ہو کر خون خرابہ کر دیا، فساد انگیزی برپا کر دی، ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیا، نہ چھت چھوڑی، نہ دیوار چھوڑی، نہ مکین چھوڑے، نہ مکان چھوڑے، سب کچھ تباہ کر ڈالا، یہاں تک کہ کسی مرد و زن کا نام و نشان بھی اس بستی میں باقی نہ رہنے دیا۔ اب یہ قصہ قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے، جب عزیر علیہ السلام اس بستی کے پاس سے گزرے، اس کی خستہ حالی اور ذبو حالی کا منظر دیکھا، نہ بندہ نظر آیا نہ بشر نظر آیا، تو اچانک ان کی زبان سے کچھ کلمات ادا ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بول اٹھے، عرض کیا اے مولا، اس بستی کو، آبادی کو، رہنے والوں کو تو میں نیست و نابود ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، مگر یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے، تو جو پجمردہ ہو جائیں، مردہ ہو جائیں، ان میں زندگی کی رمق بھی تو داخل کر دیتا ہے، مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہے، مگر مولا اب جس بستی کو میں تباہ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اب سوال یہ ہے کہ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اب سوال پیدا ہوا کہ ہاں، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد یا اس کی بربادی کے بعد اس بستی اور بستی والوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت ان میں جو تباہ ہو چکے، ختم ہو چکے، زمین بوس ہو چکے، اپنا وجود کھو چکے، اپنا نقوش کھو چکے، ان میں کیسے نقش نگاری کرے گا؟ وہ کھوئے ہوئے نقش کیسے زندہ کرے گا؟ وہ کھوئے ہوئے نفوس کیسے زندہ کرے گا؟ وہ کھوئے ہوئے وجود کیسے زندہ کرے گا؟ وہ در و دیوار جو نیست و نابود ہو کر اس تراب کا حصہ بن گئی، اس کے ذرے بھی اس مٹی میں مل گئے، اب اسے کیسے دوبارہ سے اٹھا کے اثر نو اس تباہی کو، اس بربادی کو آبادی میں بدلے گا؟ یہ سوال تھا۔ اللہ رب العزت نے
اب غور سے سنیے، اللہ رب العزت نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اس موقع پر شان دیکھیں اللہ رب العزت کی، اللہ کے نبی ہیں۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا، اور وہ سوال مشاہدے کی ایک نتیجے میں پیدا ہو رہا۔ کوئی ہوا میں، فضا میں، کوئی خلا میں سوال نہیں پیدا ہوا، وہ سوال ایک مشاہداتی نتیجے کے طور پر پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سوچا اگر میرا بندہ مجھ سے مشاہدے کے بعد سوال کرتا ہے تو میں بھی مشاہدہ کرا کر پھر جواب دیتا۔ مشاہدے کا جواب پھر اللہ رب العزت زبان سے نہیں دیتا، پھر منظر نامہ پیش کر کے پھر مشاہداتی جواب دیتا۔ علم الیقین کا جواب علم الیقین میں دیتا ہے، عین الیقین کا جواب عین الیقین میں دیتا ہے، حق الیقین کا جواب حق الیقین میں دیتا ہے۔ کوئی مردہ ہو جائے تو وہ بھی ایک منظر ہے، اس مردے کو زندہ کر کے دکھا دے تو وہ دوسرا منظر دکھاتا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس کو پریکٹیکل سے گزار دیا، ایک امتحان گاہ سے گزار دیا، ایک مشاہداتی منظر نامہ پیش کر دیا، ایک پروسیس سے گزار دیا۔ اب وہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ یہ میرا موضوع گفتگو ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی۔ پھر فرمایا ثُمَّ بَعَثَهُ، توجہ فرمائیں، موت کے بعد علامہ صاحب لفظ کیا آتا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، میر صاحب کیا ہے؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یمیتکم ثم یحییکم۔ پتہ چلا کہ نظام قدرت تو یہی ہے، اللہ کا نظام جو قرآن میں آیا ہے، جو فطرت الہی کے عین مطابق ہے، وہ تو یہی ہے کہ جب مارتا ہے تو پھر اسے زندہ کرتا ہے۔ تو عربی میں کہتے ہیں جب کہا موت طاری کر دی، اب موت کا برعکس کیا ہے؟ اسے حیات کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو یہاں کہنا چاہیے تھا کہ ثم احیاہ، کہ پھر اسے زندہ کر دیا، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے سلا دیا، موت طاری کر دی، پھر ثم بعثہ، پھر ان کی بعثت کر دی، پھر انہیں مبعوث کر دیا، پھر انہیں کھڑا کر دیا، پھر انہیں قائم و دائم کر دیا، پھر انہیں کھڑا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں موت کے بعد حیات نہیں، موت کے بعد اقامت آ رہی ہے۔ یہاں موت کے بعد حیات نہیں، موت کے بعد اقامت آ رہی ہے۔ جب اقامت کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، 100 سال گزر گئے، جو کیفیت طاری کرنی تھی وہ کر دی، اور جو جس طرح کی، میں کہہ رہا ہوں جس طرح کی موت طاری کرنی تھی وہ کر دی۔ کرنے کے بعد فرمایا ثم بعثہ، پھر انہیں مبعوث کر دیا، پھر قائم کر دیا، کھڑا کر دیا، اپنے مقام پر دوبارہ اپنے وجود کے ساتھ کھڑا کر کے پھر پوچھا، پوچھتا کیا ہے؟ فرمایا اے عزیر یہ تو بتا کم لبثتا، بھئی جس سے سوال میں ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہوں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، بھئی جس کا احیاء ہو اس سے سوال نہیں کیے جاتے۔ موت کے بعد حیات ہو گئی، حیات کے بعد موت ہو گئی، اور پھر حیات ابدی۔ اب وہاں کہیں سوال کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں؟ یہاں سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب جس کو تم موت سمجھتے ہو وہ ہماری موت ہے، ان کی موت نہیں، ان کا کچھ اور ہے۔
فرمایا کم لبثت، اے عزیر یہ تو بتاؤ کہ کتنا وقت گزرا ہوگا۔ اب عزیر علیہ السلام نے اپنے کپڑے دیکھے ہوں گے، اپنے ہاتھ دیکھے ہوں گے، اپنے آثار دیکھے ہوں گے، ارد گرد کا ماحول دیکھا ہوگا، سورج کو چڑھتا ہوا، اور اس وقت جب خدا پوچھ رہا ہے سورج کا اس وقت مقام دیکھا تو سوا نیزے کے مقام پر سورج تھا۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ جب سوال کیا تھا تو طلوع ہو رہا تھا، اب جواب دے رہا ہے تو سورج بھی سوا نیزے پر ہے۔ پتا چلا جب کوئی اللہ کا بندہ سوال کرتا ہے تو وہ طلوع کے وقت پہ کرتا ہے، جب خدا جواب دیتا ہے تو وہ عروج کے وقت میں دیتا ہے۔ اب آگے چلیں، پھر جواب دیا لبثت، قال لبثت یوما او بعد یوم، فرماتے ہیں لگتا ہے مولا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہوگا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اگر مشاہدہ دیکھ کر سوال کرتے ہیں تو مشاہدہ کر کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ اب مشاہدہ کیا ہوگا کہ میرے کپڑے میلے نہیں ہوئے، حاجی صاحب سلوٹیں نہیں پڑی، کوئی گرد و غبار کے آثار نظر نہیں آ رہے، ادھر ہاتھ لگائے ہوں گے بال بھی صاف ہوں گے، چہرہ بھی صاف ہوگا، ہاتھ دیکھے ہوں گے ان پر بھی وقت گزرنے کے علامہ صاحب آثار نظر نہ آ رہے ہوں گے۔ گرد و نواح کی بات میں بعد میں کروں گا، گرد و نواح میں موجود اشیاء کی کیفیات سے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ ارد گرد کا ماحول بتا رہا ہے۔ جیسے ہم لاہور سے چلے، آپ کے سیالکوٹ پہنچے تو بیسیکلی موٹر وے پہ 2 گھنٹے میں آ جاتے ہیں۔ کیا میں نے کپڑے بدلے؟ نہیں۔ بدلنے کی ضرورت پڑی؟ نہیں۔ کوئی مجھے محسوس ہوا کہ میرے کپڑے میلے ہو گئے؟ نہیں، اس لیے نہیں بدلے۔ تو بدلتا تب کہ جب محسوس ہوتا کہ کپڑے میلے ہو گئے ہیں۔ اب عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ کم لبثت، کتنا وقت گزرا ہوگا؟ تو سب سے پہلی شیء کپڑے دیکھے ہوں گے، کپڑوں پر نہ غرد ہوگا، نہ گرد ہوگا، نہ غبار ہوگا، نہ آثار ہوں گے، نہ وقت گزرنے کی کوئی کیفیت نظر آ رہی ہوگی۔ تو سنتے ہی کہہ دیا لبثت یوما او بعد یوم، کچھ وقت اور کچھ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا گا عزیر اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہے۔ اب آگے چلے، پھر اللہ رب العزت مشاہدہ فرما رہا ہے، پھر فرمایا قال بل لبثت، اب اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے عزیر تجھے اب بتانا چاہتا ہوں، بل لبثت 100 عام، جسے تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سمجھ رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ تجھ پر تو 100 عام 100 سال بیت گئے۔ تجھے پتا ہے کہ تجھ پر 100 سال بیت گئے۔ بھئی یہاں عزیر علیہ السلام پر 100 سال بیتیں تو نہ انہیں پتا چلتا ہے، نہ دائیں بائیں والوں کو پتا ہے، صرف علم خدا کو ہے۔ اور جو ہستیاں اللہ اللہ کرتے ہوئے قبر کے اندر سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہیں، اگر سینکڑوں سال بھی گزر جائیں، خدا کی عزت کی قسم ان پر بھی ایسی کیفیت ہوگی، اگر کوئی دیکھ سکے تو لگے گا دن یا دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ اسی طرح اللہ کے اولیاء اور کاملین بھی انبیاء علیہ السلام کے قدموں کی خیرات لے کر حاملین خیرات نالین نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی ہوتے ہیں جو ابھی نہیں کبھی کے گزر گئے ہیں، مگر آج کوئی دیکھ لے تو پتا چلے کہ ابھی گئے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کا کرم ہے، یہ ان پر خدا کا کرم ہے، یہ ان پر خدا کی نعمت ہے، انعام ہے، اکرام ہے، الطاف ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ واپس چلیں، فرمایا اچھا جس کو تو دن کا کچھ حصہ کہہ رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ 100 سال بیت گئے؟ وہ حیران ہوئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا اچھا چل اے عزیر،
ذرا دیکھ تو صحیح تیرے کھانے پینے کی جو اشیاء ساتھ لے کر آیا تھا وہ کس حال میں. اب اس پر غور کیجئے. فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنع. چلو عزیر تجھ پر تو کرم ہو گیا، اب کھانے پر دیکھ اس پر کس کا کرم ہوا. وہ جو ساتھ تو مشروب لے کر آیا ہے پینے کے لیے، یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں التین، زیتون تھی، تین یعنی انجیر تھی، اس میں العنب انگور تھے، یا کچھ اور کھانے پینے کی اشیاء تھی، اور پانی کے لیے مشروب بھی تھا، اور کچھ کہتے ہیں پانی تھا. یہ تھا ان کا کھانا پینا جو زاد راہ اور زاد سفر کے طور پر آپ سمجھ رہے عزیر علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. اب اللہ رب العزت نے فرمایا اے عزیر تجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے میں نے 100 سال گزار دیے اور تجھے دن کا کچھ حصہ گزرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اب اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ اس کا کیا حال ہے. جب اس کی طرف دیکھا تو فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ. انہوں نے دیکھا، اپنے مشروب کو دیکھا، پھر ساتھ فرما دیا لم یتسنع، ان پر بھی وقت کے گزرنے کا کوئی اثر نہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ انجیر اس حال میں تھی کہ وہ کھا سکتے تھے، پانی اس حال میں تھا کہ پی سکتے تھے. انگور، بھئی انگور آپ تھوڑی دیر چند گھنٹے کے لیے گرمی میں رکھ دیں تو پتہ چل جائے گا انگور کا کچھ اور بن جائے گا، پھر شاید ایک عرصہ گزر جائے اس انگور پر تو شاید پی بھی نہ سکیں اور کھا بھی نہ سکیں، شاید وہ حلال بھی نہ ہو. اب فرمایا اس پر یتسنع، اس پر عمر رسیدگی کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے تھے، ان پر وقت کے گزرنے کے کوئی آثار. اس کا مطلب نہ کھانا باسی ہوا، نہ پانی باسی ہوا، نہ ان کے کھانے کی اشیاء باسی ہوئے، نہ اللہ کا نبی پر وقت گزرنے کے آثار نظر آئے، نہ ان کے کھانے پہ کوئی آثار تھے، نہ ان کے پینے پہ کوئی آثار تھے. تو پھر وہ یقیناً دیکھ کر اس لیے کہہ اٹھے ہوں گے کہ ایک دن اور دن کا کچھ حصہ ہی گزرا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت مشاہدہ کروا رہا ہے. میں یہ آخری بات کر کے پھر میں اس کے استدلال کی طرف اللہ کی توفیق سے آتا ہوں. پھر آگے فرمایا چلو عزیر اب آگے چلو. فرمایا اب عزیر وانظر الی حمارک، اب تو اپنے گدھے کی طرف تو دیکھ جو تیری سواری تھی، اپنے گدھے کی طرف دیکھ وہ جو تیری سواری تھی. اب جب ادھر دیکھا فرمایا ہاں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب ہم انسانیت کے لیے یہاں بہت نشانیاں چھوڑنے والے، اب آپ کے لیے انسانیت کے لیے بڑی نشانیاں اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ چھوڑنے والے ہیں. فرمایا اب دیکھ میرے عزیر وانظر الی العظام، اب دیکھیں بات میں سمجھیں گے کہ فرمایا وانظر الی العظام. اب وہ جو گدھا تھا وہ عزیر علیہ السلام کی سواری تھی، فرمایا اس کی طرف دیکھیں تو وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو کر بکھر چکے تھے اور وہ مٹی میں مل چکے تھے، تراب ہو چکے تھے، ان کے آثار ختم ہو چکے تھے. کھانا موجود ہے، مشروب موجود ہے، عزیر علیہ السلام ویسے ہی ہیں، ان کے کپڑے بھی ان کے تن اور ان کے جسد مبارک سے لگے ہوئے ویسے ہی ہیں جیسے چھوڑ کر گئے تھے، کھانا بھی ویسے ہے، ان کا مشروب بھی ویسے ہے، مگر وہ گدھا وہ ختم ہو چکا، وہ زمین بوس ہو چکا، تراب ہو چکا. پھر فرمایا اب دیکھ اے عزیر کہ ہاں وانظر الی العظام، ان کی ہڈیوں کو دیکھیں، کیف ننشزها، دیکھو کیسے ہم اسے دوبارہ سے ان میں جنبش پیدا کرتے ہیں، کیسے لا کھڑا کرتے ہیں، کیسے انہیں زندہ کر دیتے ہیں.
ثم نکسوہا لحمن، پھر کیسے گوشت اور پوست کا لباس ان پر چڑھاتے ہیں، پھر کیسے اس کی کھال اس پر چڑھاتے ہیں. فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اب ہوا کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھے کی جو ہڈیاں تھیں وہ بھی مٹی ہو چکی تھیں، وہ پوری تڑاب ہو چکی تھیں، زمین بوس ہو چکی تھیں. اللہ رب العزت نے نگاہ کی تو وہ ذرے جمع ہو گئے. مفسرین بیان کرتے ہیں، ابن ابی حاتم، وہ ذرے، میری بات پہ غور کریں، ہم نے اپنے مقصد کی طرف جانا ہے. اللہ رب العزت نے نگاہ کی تو وہ زمین میں جو مل چکے تھے ذرے وہ دوبارہ سے زندہ ہونا شروع ہو گئے، وہ ذرے جڑنا شروع ہو گئے. جڑتے جڑتے ہڈیوں کی شکل اختیار کر لی، پھر وہ ہڈیوں اپنے اپنے مقام پر آ گئیں، پھر ان پر گوشت چڑھنے لگا، ٹیشوز آ گئے، مسلز آ گئے، پھر گدھے کی ماسک آ گیا، یہاں تک کہ پھر اس کی کھال چڑھا دی گئی، پھر اس میں تحرک پیدا ہو گیا، پھر وہ جیسے 100 سال پہلے گدھا تھا آج بھی اسی طرح نظر آنے لگا. اب یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام کو اپنے سوال کا جواب مل گیا اور وہ یک زباں یہ کہنے لگے کہ ہاں پتہ چل گیا کہ حق کیا، علم الیقین نصیب ہو گیا، اور کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک خدا ہر شے پہ قادر ہے. اب جس وجہ سے میں نے یہ مقام تلاوت کیا میں اس وجہ کی طرف جا رہا ہوں. اب آپ ذرا غور کیجئے، 2 پوائنٹ میں یہاں پر عرض کر کے اپنی وجہ کی طرف جاتا ہوں. بڑے خوبصورت نکات ہیں. سوال یہاں پیدا ہو گیا کہ وہ کھانا تو کس کا تھا؟ عزیر علیہ السلام کا. وہ مشروب کس کا تھا؟ میرے ساتھ چلیں، مشروب کس کا تھا؟ عزیر علیہ السلام کا. وہ انجیر کس کی تھی؟ عزیر علیہ السلام کی. وہ عنب، وہ انگور کس کے تھے؟ عزیر علیہ السلام کے. وہ خوراک اور کھانا کس کے لیے تھا؟ عزیر علیہ السلام کے لیے تھا. اور عزیر علیہ السلام کس کے تھے؟ اس رب کے جس کے لیے کہہ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. سوال پیدا ہو رہا ہے، اگر وہ ہر شے پر قادر ہے، ایک طرف کھانا زندہ رکھتا ہے، پانی زندہ رکھتا ہے، مشروب زندہ رکھتا ہے، آپ کے کپڑوں کو بھی اسی طرح رکھتا ہے، آپ کے وجود و مسعود کو بھی ویسے ہی رکھتا ہے، مگر گدھا ویسے نہیں رہتا. صحبت گدھے کو بھی ملی، صحبت عزیر علیہ السلام کی کھانے پینے کو بھی ملی. کھانا باقی رہا، گدھا فانی ہو گیا. کھانا باقی رہا، گدھا فانی ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر سوچا تو اس بارگاہ سے وجہ بھی سمجھ میں آ گئی. پتہ چلا کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو کسی ولی کامل یا نبی کامل کی ذات میں خود فنا ہو جائے وہ باقی رہتا ہے. جو کسی نبی یا ولی کامل کی ذات میں فنا ہو جائے، اپنا من، تن، دھن، اپنی سوچ، فکر اور منشا، اپنا ارادہ، اپنی تفکیر، اپنا نظریہ، اپنا فلسفہ، اپنی ہاں اپنی نا جب فنا کر کے سڑے تسلیم خم کر کے جڑ جاتا ہے تو جو فیض وہاں ملتا ہے یہاں بھی ملتا ہے. اور دوسری طرف جو خود باقی رہنے کی کوشش کرتا ہے، علی چودھری صاحب، جو خود باقی رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے فرما دیا میرا قانون یہ ہے کہ میں اسے فنا کر دیتا ہوں. جو باقی رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، جو فانی ہو جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے. پتہ چلا کھانا فنا ہو گیا تھا. اس نے کہا جب پکا ہوں نبی تیرے لیے،
جب سے لایا گیا ہوں نبی تیرے لیے، جب سے اٹھایا گیا ہوں اے اللہ کے نبی تیرے لیے۔ درخت سے جڑا ہوا تھا تو درخت کا تھا تو مجھے کوئی انجیر کہتا تھا، جب سے تو نے توڑ کر اپنے ساتھ رکھ لیا اب تیرا ہو گیا۔ اب میں اپنے آپ کو انجیر نہیں کہتا، بے شک تو کہتا رہے۔ جب تک درخت میں تھا، شاخ میں تھا، مجھے کوئی انگور کہتا تھا، جب تو نے توڑ کر اپنے ساتھ رکھ لیا اب تیرا ہو گیا۔ جب سے تیرا ہوا 100 سال تجھے ملے مجھے بھی مل گئے۔ اب دوسری طرف عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی تھا، پتا چلا گدھا اسی لیے گدھا تھا کہ سمجھ نہ سکا، وہ اپنے گدھا ہونے پہ اتراتا رہا۔ خدا نے کہا تو اترا، تجھے کچھ نہیں ملے گا، تیری کھال بھی نہیں رہے گی۔ جو اپنے وجود کی فکر کرتا رہا وہ فانی ہو گیا، جس نے اپنا وجود مٹا دیا وہ باقی ہو گیا۔ گدھے کو اپنا احساس تھا تو خدا نے اسے مٹی کر دیا، اور جس کا اپنا احساس نہ تھا اللہ کا نبی اس کا احساس ہو گیا، نبی کی ذات احساس ہو گئی، ولی کی ذات احساس ہو گئی۔ اصحاب کہف کا بھی تو کتا تھا، کتے اور گدھے میں کتنا فرق ہے؟ اتنا نہیں، وہ کتا ہو کر 309 سال گزار گیا، یہ گدھا ہو کے کیوں نہیں؟ وہ کتا ہو کر 309 سال گزار گیا، ان کی کروٹ بدلتی تھی، اس کی بھی بدلتی تھی، ان پہ نور اترتا تھا، اس پہ بھی اترتا تھا۔ وہ اٹھ گئے، یہ بھی اٹھا دیا گیا، وہ بھی انہیں تکتا تھا، یہ بھی انہیں تکتا تھا۔ پتا چلا ماجرا کیا ہے؟ امام قرطبی نے ماجرا بیان کر دیا، فرمایا جب اصحاب کہف کی طرف جا رہے تھے، پیچھے سے ایک کتا اپنی آبادی کو چھوڑ کر ان کے پاس آ گیا۔ وہ چلتا چلتا پیچھے پیچھے جا رہا تھا، وہ اسے پتھر مارتے وہ کھڑا ہو جاتا، وہ پتھر مارتے وہ دو قدموں سے کھڑا ہو جاتا، وہ پتھر مارتے پھر کھڑا ہو جاتا۔ کہتا اللہ کے ولیو مجھے سمجھ لو، میں بھونکنے والا نہیں، تمہاری حفاظت والا کتا ہوں، میں تو تمہاری حفاظت پہ مامور کیا گیا ہوں، تم جو کرتے رہو میں تمہاری حفاظت پہ رہوں گا، یہاں تک کہ سن لیں۔ اگلی بات بتانے لگا ہوں، یہ میرا اپنی انٹرپریٹیشن ہے، مان لیں یا اسے رد کر دیں آپ کی مرضی ہے۔ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اگر کتا دہلیز پار کر جاتا تو خاک ہو جاتا۔ ہائے ہائے، اصحاب کہف کا کتا اگر دہلیز پار کر جاتا، میری یہ سوچ ہے کہ وہ خاک ہو جاتا، بچ اس لیے گیا کہ ادب کے دائرے میں رہ گیا۔ جو ادب کے دائرے میں رہ گیا خدا نے چن لیا، اور جو ادب کو کراس کر گیا تو یقیناً اب میرا رجحان یہی کہہ رہا ہے وہ گدھے کو ادب کا نہیں پتا تھا، اسی لیے تو گدھا تھا۔ اب گدھا بھی ساتھ آ کے جڑ گیا ہوگا، پھر میں تو 100 بار جڑتا رہے، مجھے ادب چاہیے، مجھے جڑنا نہیں چاہیے۔ اس کی اندر نہیں بدلا، کیفیات نہیں بدلی، من نہیں بدلا، تن نہیں بدلا، کیفیات نہیں بدلی، اس کی خصوصیات نہیں بدلی، خصلت نہیں بدلی۔ کتے کا فرق یہ تھا دیکھنے میں کتا رہا، خصلتیں بدل گئی، اور ادھر دیکھنے میں بھی گدھا رہا، خصلت میں بھی گدھا رہا۔ ادھر کھانا جیت گیا، گدھا ہار گیا۔ اب آگے چلیے، جو یہاں پر اس سے انٹرپریٹ اور ڈیرائیو کرنے کے لیے میں نے پورا مقام بیان کیا، اب ہم اپنے مقام کی طرف آتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے 100 سال کا عدد استعمال کیا ہے، وہاں 309 سال کا کیا تھا، 305 6 7 اور 9 سال کا کیا تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے 100 سال کی بات کی ہے، اور وہاں ان کے بعد حیات کی، اصحاب کہف میں حیات کی بات کی ہے۔ اسی طرح یہ علامہ صاحب اصحاب کہف میں بعثت کی بات نہیں کی، اسی طرح ہے نا، اصحاب کہف میں بعثت کا ذکر نہیں آتا، تو پھر عزیر علیہ السلام کے 100 سالوں کے نتیجے میں بعثت کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ یا 100 سال کا عدد کیوں چنا ہے؟ 105 سال ہوتے، 120 ہوتے، 220 ہو سکتے تھے، اللہ تو قادر ہے، مگر 100 سال کا عدد چن کر پھر فرما دیا ثم بعثہ، پھر اس کی بعثت کر دی،
پتا چلا کہ اللہ رب العزت 100 کا عدد کسی وجہ سے چن رہا ہے، بتا دیا کہ یہ انبیاء کے لیے 100 کا عدد تھا، وہی عدد حضور کی امت میں مجدد کے لیے 100 کا عدد چن لیا۔ مجدد کے لیے بھی احیاء کا لفظ نہیں آتا، بعثت کا آتا ہے، اور فرما دیا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ حضور کی امت میں جو اللہ کے نبی پر بنی اسرائیل کے انبیاء کو جو ملتا تھا وہ حضور کی امت کے مجددین کو مل رہا ہوگا۔ اگر 100 سال عزیر علیہ السلام کو امت کے لیے ملا تو یہاں 100 سال ہر صدی کے مجدد کو ملتا ہے اور وہ مبعوث کیے جاتے ہیں۔ مجدد رواصدی جیوے 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 طاہر تیرا ایک اشارہ، طاہر تیرا ایک اشارہ، بل کے مست ملنگ رہیں گے، بل کے مست ملنگ رہیں گے۔ اب پتہ یہ چلا کہ ہاں اب غور دھیان اس طرف چلا گیا کہ کوئی تو بات ہے اس آیت میں کہ اللہ رب العزت نے مشاہدہ کرانا تھا۔ اب منظر کشی کیجئے کہ مجدد کب آتے ہیں۔ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها امر دینہا، کہ جب قوم کی زبوحالی اور تباہی اور بربادی اپنے آخری دہانے تک پہنچتی ہے، جب پچھلی صدی کے 100 سال اپنے منتہائے کمال کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں تو اگلی صدی کے 20-30 سال پہلے اگلی صدی کا امام پہلے پیش کر دیا جاتا ہے، پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ کو عرض کر دوں کہ یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب 70 سال گزرے تھے، بات پہ غور کیجئے گا، جب 70 سال گزرے تھے، وہ جو بیت المقدس کی عمارت جو برباد ہو چکی تھی، زبوحالی کا شکار تھی، خستہ ہو چکی تھی، 70 سال گزرے تھے، تو پھر اسی وقت اللہ رب العزت نے اس عمارت کی بھی تجدید کروا دی تھی۔ وہ اس کی تجدید ہو چکی تھی، نئی عمارت اس کی جگہ نظر آ رہی تھی۔ پتا چلا کہ 70 سال تک وہ پچھلی صدی کے مجدد کا اثر رہتا ہے، جب وہ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اگلی صدی کے مجدد کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ وہ 30 سال تیاری کے ہوتے ہیں، جب اگلی صدی کا آغاز ہوتا ہے مجدد جو بن پر ہوتا ہے۔ پتا چلا کہ ہاں وہ جو اماتہو کہا تھا وہ کیفیت نہیں ہوتی، بتا دیا جب نبی کی قوم پر 100 سال بیتے اور ان کی ایمان میں، ان کی توحید میں، ان کے عقیدے میں، ان کی عبادت میں، ان کے تقوی میں، ان کے اخلاق میں، ان کے معاملات میں جب تباہی آنی شروع ہو جاتی ہے، زبوحالی آتی ہے، نقص آتا ہے، کمزوری آتی ہے، نقش مٹنے شروع ہو جاتے ہیں، تو مٹتے مٹتے نئے نقش والے کو 30 سال 20 سال پہلے بھیج دیا جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، پہلی صدی کو دیکھیں، کوئی امام عمر بن عبدالعزیز نظر آتے ہیں، اعتقاد تباہ ہو گیا تھا، نظام دستور مدینہ کے نقوش مٹتے جا رہے تھے، پھر دوبارہ سے ریکنسٹرکشن کی ضرورت تھی، ریوائولزم کی ضرورت تھی، پھر نظام میں، اکانومی میں، سسٹم میں، گورننس میں، پھر انداز حکومت میں، پھر فیصلوں میں ہاریزونٹلی نہیں ورٹیکلی کام کرنے کی ضرورت تھی، تو پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز بھیج دیے گئے۔ پھر اسی طرح 100 سال اس لیے کہ 70 سال میں اثر رہتا ہے، جب اثر زائل ہونے لگے تو زائل ہونے سے پہلے اگلے کا اثر دے دیا جاتا ہے۔ اب آگے جب دوسری صدی کی بات آئی تو پھر خلیفہ مامون الرشید نے فتنہ خلق قرآن کا کھڑا کر دیا، ظلم برپا کرنا شروع کر دیا، سیدنا احمد بن حنبل جیسی ہستیوں کو بھی پابند سلاسل کرنا شروع کر دیا، ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا، تو جاتے جاتے اسی وقت انہوں دوسری صدی کے
دوسری صدی کے مجدد سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی آ گئے. انہوں نے عقیدے کو سنبھال لیا, انہوں نے گرتی ہوئی روایات کو سنبھال لیا, انہیں بد عقیدگی کے طوفان کے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے خلق قرآن کے فتنے کو دلیل کے ساتھ, حجت کے ساتھ, احتجاج کے ساتھ, ذہانت کے ساتھ, فطانت کے ساتھ, دلائل قرآنی اور حدیث کے ساتھ پھر اس کا دفاع کر کے آہستہ آہستہ فتنہ اپنی موت مر گیا. پھر تیسری صدی آتی ہے تو پھر ابو طیب ابو العباس بن سریج الشافعی کا دور آتا ہے. یہ کرامتہ کا فتنہ اتنا بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ مسجد حرام کو خون میں رنگ دیا گیا, حجر اسود نکال دیا گیا, اور کرامتہ 20 سال کے لیے حجر اسود کو کعبۃ اللہ سے جدا کر کے اپنے پاس لے گئے. اتنا بڑا ظلم تھا کہ پھر اس صدی کے مجدد کو بھیجا, بدعقیدگی کے طوفان کے سامنے کھڑے ہو گئے, لبیک کہا, آنی دیوار بن گئے اور اس امت میں اپنی خدمت سر انجام دیتے رہے. پھر آگے چوتھی صدی کی بات آتی ہے. چوتھی صدی میں پھر حاکم بامر اللہ کا فتنہ شروع ہو گیا. وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس نے لوگوں کو ہر جمعے اپنے نام کے ساتھ اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دے دیا. ظلم بڑھ گیا, عقیدہ ضعیف ہو گیا, جرأت ختم ہو گئی, بڑے بڑے علماء اس کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے. اور اس دور میں اللہ رب العزت نے اس دور میں ابو بکر باقیلانی اور دیگر ہستیوں کے ذریعے سے اس سینچری کو, صدی کو سنبھالا دیا. پھر آگے پانچویں صدی کی بات آتی ہے. فلسفے میں بھی دراڑ پڑ گئی, جدیدیت اور قدیمیت کے امتزاج میں بھی دراڑ پڑ گئی. لوگ فلسفے کے پیچھے پڑ گئے, فلاسفہ کے پیچھے پڑ گئے, دین کی اصول اور فروع پر حرج آنا شروع ہو گیا. قرآن پر لوگ تنقید کرنے لگے, حدیث پر کرنے لگے, حجت پہ کرنے لگے, فلسفے کو خود سے من گھڑت فلسفے لا کر اس کی تشہیر کرنے لگے. اور پھر وہاں پر علم جدید اور قدیم کو ختم کر دیا جا رہا تھا. امام غزالی نے آ کر وہ کیا جو پچھلے نہ کر سکے اور اس صدی کو سہارا دیا. پھر چھٹی صدی کی بات آتی ہے کہ وہاں مصر و شام میں غلا اور فنا نامی فتنوں نے گلی گلی نگر نگر بازار گرم کر دیا. ہر جگہ فتنہ گری شروع ہو گئی, فساد شروع ہو گیا, عقیدے تباہ ہونے لگے, جو تھا اسے مٹانے لگے, جو نہیں تھا اسے زندہ کرنے لگے. تب ضرورت تھی تو ابن الدقیق العید جیسے مجددین سے سہارا دیا. پھر سلسلہ آگے چلتا چلا گیا. پھر امت کو سہارا دینے والے آتے رہے. 9ویں صدی کی بات آئی. یہ وہ صدی تھی جب جہال آئمہ بن بیٹھے, جب مسندوں کی زینت جاہل بن گئے. فن پڑھانے والا کوئی عالم نہ تھا, حدیث پڑھانے والا کوئی عالم نہ رہا, حجت کے ساتھ بات کرنے والا کوئی عالم نہ تھا, پھر دلائل کے ساتھ بات کرنے والا کوئی عالم نہ تھا. مسند پر, علم تدریس پر کوئی شیخ الحدیث نظر نہ آتا تھا, شیخ الفقہ نظر نہ آتا تھا, شیخ القرآن نظر نہ آتا تھا. جاہل چھا گئے, عالم چھپ گئے. اس صدی کے لیے امام جلال الدین سیوطی کو بھیج دیا گیا, مبعوث کر دیا گیا. فن قرآن میں آپ جیسا کوئی نہیں, فن حدیث میں کوئی نہیں, فلسفے میں کوئی نہیں, اصول میں کوئی نہیں, لغت میں کوئی نہیں, بلاغت میں کوئی نہیں, فصاحت میں کوئی نہیں, استدلال و استنباط میں کوئی نہیں. ہر فن میں لکھ بھی دیا. اور اتنا بڑا ظلم تھا کہ بیان کیا جاتا ہے 40 سال تک آپ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر لکھتے رہے اور 600 کتابوں کے مصنف ہو گئے. امام جلال الدین سیوطی اس دور میں ہر فن پہ لکھا اور 600 کتابوں کے مصنف ہو گئے. اس دور کی ضرورت کو پورا کر دیا. پتہ چلا کہ جب امت کی عمارت تباہ ہو گئی تو پھر اس 100 سال کے لیے کسی کو زندہ کر دیا گیا. یہ دور پھر چلتا ہے تو حضرت مجدد الفسانی کا دور آتا ہے اور اکبری فتنے کا کلا کما کرتے ہیں. پھر وہ کچھ کرتے ہیں جو ان جیسا کوئی نہ کر سکا. پھر دور چلتا گیا. پھر کرتے کرتے سیدنا اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی سیدنا احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر عقیدے پہ باتیں ہونے لگی، حضور کی محبت کمزور ہونے لگی، حضور کی نسبت پہ بات ہونے لگی، عقیدے پہ بات ہونے لگی، نسبت کمزور ہونے لگی، پھر دافع آنے لگا، اس کو بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا دور آتا ہے، ادھر امام شوکانی کا دور آتا ہے، یہ ادوار آتے چلے گئے، اپنا کام کرتے چلے گئے۔ اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں لا یقوم بدین اللہ الا من حاتہ من جمیع جوانبہ، کہ اللہ کے دین کو وہی سنبھال سکتا ہے جو ہمہ جہت شخصیت کا مالک ہو، جو تمام اطراف و اکناف سے ان کے پلرز کو، ستونوں کو سنبھال کے بیٹھا ہو۔ پھر فرمایا لِكُلِّ قرن من امتی سابقون، کہ ہر قرن میں، ہر صدی میں میری امت میں سبقت لے جانے والے آئیں گے۔ کوئی فلسفے میں زندہ ہو کر دے گا، کوئی حدیث میں زندہ کر دے گا، کوئی روایت میں کر دے گا، کوئی اصول الحدیث میں کر دے گا، کوئی اسماء رجال میں کر دے گا، کوئی لغت میں کر دے گا، کوئی قرآن فہمی میں کر دے گا، کوئی حدیث کے استدلال اور تشریح اور شرح میں کر دے گا، کوئی فقہ میں کر دے گا، کوئی اصول و فنون میں کر دے گا۔ مگر بات یہ آ رہی ہے جب ہم 14ویں صدی میں آئے، ادھر سے 1951 کی بات کرتے ہیں، جب 14ویں صدی میں آئے، ادھر سے بات ہو رہی ہے دافع عقیدہ کی۔ 1951 1360 ہجری بن رہا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا 60 سال گزر گئے، اتنا تو سخت حملہ ہو رہا تھا، ہر سمت سے حملے ہو رہے تھے، ظلم بھی تھا، بربریت بھی تھا، فلسفے بھی تھے، اعتقاد بھی تھا، پھر لغت بھی تھی، معاملات بھی تھے، پھر دنیا داری بھی تھی۔ دنیا کا فتنہ بھی جنم لینے لگ گیا، دین کا فتنہ بھی جنم لینے لگ گیا، عصبیت کا، نسل کا، دو قومی نظریے کا، ہر شے کے فتنے مضبوط ہونے لگے۔ مگر ادھر 1360 میں کوئی طلوع ہونے لگا، اور وہ 1360 کے پہلے کی بات ہے، تھوڑا سا 1-2 سال پہلے کی بات ہے۔ وہی شیر جنگ حضور فرید ملت مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر اللہ کے در کو تھام کر یہی تو کہہ رہے ہیں اس صدی کو بچانے والا بھیج دے مولا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو اسی مقام پر کھڑے ہو کر کہا جہاں سیدنا ابراہیم نے تجھ سے محمد مصطفیٰ مانگا تھا، میں انہی کے قدموں کی خیرات سے محمد طاہر مانگ رہا ہوں۔ یہ وہی گھڑی تھی۔ سن لے اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب تباہی بڑھنے لگے تو شاہکار بھیجتا ہے، کچھ تو وقت میں آنے والے وقت اپنا کام کرتا ہے، کچھ وقت سے پہلے اپنے نور اور اپنی کرنوں سے کام کر دیتا ہے۔ جب وہ اس بارگاہ کی خیرات محمد طاہر کی شکل میں جنگ کی وادی میں جب بھیج دی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ تو تھم گیا ہوگا، کچھ تو تھم گیا ہوگا، سنبھالنے والے آ گئے، کچھ تو تھم گیا ہوگا، کچھ تو رک گیا ہوگا۔ پھر آگے پرورش ہوتی رہی، پھر آگے چلیے، بات جب 1981 کی آئی، 30 سال گزرے ہیں۔ کتنے علامہ صاحب؟ 30 سال گزرے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا 30 سال تیاری کے لگتے ہیں۔ جب 1981 کی بات آئی، ادھر سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے اور ادھر 1390 قریب آ گئے۔ ادھر منہاج القرآن کا سنگ بنیاد تب رکھا کہ صرف ایک اشرہ رہ گیا، فرمایا یہ اشرہ جو ہے خود شاہد بن جائے گا کہ ہونا کیا ہے۔ پھر آگے خدا کی عزت کی قسم، جب 1 ہجری آئی، جب اگلے صدی کا 1 کی تاریخ آئی، پہلے سال کا آغاز ہوا، 1416 ہجری کا آغاز ہوا، اور ادھر ہر شے اپنے جوبن پر تھی۔
وہ کمال تھا، وہ جمال تھا، وہ جوبن تھا، وہ استدلال تھا، وہ استنباط تھا۔ ایک چیز سمجھ لیں، مجدد کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ مجدد آتا تو پچھلی صدی کے مجدد کے دور میں ہے، مگر اس کو تجدید کا علم اس وقت تھمایا جاتا ہے جب اس کا ڈنکا بج رہا ہو، جب اس کا نام لیا جا رہا ہو، مرجع خلائق اور مرجع علم بن چکا ہو، اس کے علم کی، اس کی تفسیر کی، اس کی شروحات کی، اس کے استدلال کی، اس کی تنظیم کی، اس کے دلیل کی، اس کے ارادت کی، اس کی منشا کے، اس کے فلسفے کے ڈنکے بج رہے ہوں، اس کا طوطی بولا جا رہا ہو، ہر سٹیج پر اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہو، پھر ظالم ڈر رہا ہو، مظلوم جی رہا ہو، ظالم کانپ رہا ہو، مظلوم عزت کے ساتھ کرسی پر براجمان ہو۔ پتا چلا یہ دور جب آیا جب اہل سنت نے انگڑائی لے کر دیکھا کہ سامنے صدی کو سنبھالنے والا آ گیا، تو فخر سے سر بلند کر کہنے لگے ہوں گے کہ بچانے والے آ گئے۔ اب 12 سال آپ کی عمر ہے، 12 سال آپ کی عمر ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام شیخ القرآن اپنا کنووکیشن منعقد کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی ہستیاں جن کا نام لیا جاتا تھا، حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے نام موجود ہیں، سید ابو البرکات شاہ صاحب بھی موجود ہیں، بڑی ہستیاں موجود ہیں، مگر آخری خطاب حضور قبلہ دادا جان کا ہونے والا ہے، اور آپ سے پہلے اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سنا ہے کہ آپ کے صاحبزادہ صاحب محمد طاہر بڑا خوبصورت خطاب کرتے ہیں، کچھ دیر ان سے بھی اپنے کانوں کو لطف اندوز ہونے دیں۔ آپ نے فرمایا کرے گا، آپ تشریف لے آئے، حضور شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے، 12 منٹ خطاب کیا، وہ 12 منٹ میں 12 سال کا سفر طے ہو چکا ہوگا، پتہ نہیں کتنے سفر طے کر دیے ہوں گے۔ شیخ الاسلام اسی وقت خطاب ختم ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، سٹیج پر آ گئے، خطاب ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں میرے پیر بھائیو میری بات سن لو، یہ کسی بوڑھے کی بڑھ سمجھ کر بھول نہ جانا، میری بات کو بھلا نہ دینا، ایک وقت آئے گا پتہ نہیں میں دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا، مگر زمانہ دیکھے گا کہ یہ محمد طاہر عالم اسلام کے افق کے علم کا چمکنے والا وہ ستارہ ہوگا کہ پورا علم اس کے نور سے منور ہو رہا۔ پھر وہ دور گزرا، آپ نے دیکھا، میں آپ کو چند حوالے دے رہا ہوں جن کے ذمے کچھ ہوتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے خود کہہ دیا وہ قادر ہے جو چاہے کرتا ہے۔ میں ایک آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام کا 2000 کی جب بلدیاتی الیکشن کی وہ ڈرائیو تھی، ماس ڈرائیو تھی، جب آپ گلی گلی نگر وہ عوامی مہم چلا رہے تھے، یہاں بجوات تک بھی گئے تھے، آپ کے سیالکوٹ سے لے کر وہ دوسرے کارنر تک، کشمیر کے کارنر تک آپ نے کوئی گلی نہ چھوڑی، کوئی نفس نہ چھوڑا، کوئی تمام نفوس انسانیات تک اپنا پیغام ان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ جب چل رہے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت کی بات ہے کہ آپ خطاب کرتے جا رہے تھے، ایک دن میں 24 خطاب میں نے خود سنے، اور جب گاڑی میں بیٹھتے تھے نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے،
گرم پانی پیتے اور 24 خطاب چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، دورے ہو رہے ہیں، جب میں غفیر انتظار کر رہا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پھر پوری دنیا کی خبر لے رہے ہیں، کئی مینجمنٹ میں ہیں، کئی ادارت میں ہیں، کئی روایت میں ہیں، کچھ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، پھر خطاب کرتے ہیں، کوئی غریب آ جائے مدد کرتے ہیں، بے سہارا آ جائے سہارا بنتے ہیں، یتیم آ جائے اس کی یتیم پروری کرتے ہیں، غریب آ جائے غریب پروری کر رہے ہیں، اور پھر اہل علم سے علمی بات کرتے ہیں، اہل فکر سے فکری بات کرتے ہیں، اہل فقر سے فقری بات کرتے ہیں، اہل روحانیت سے روحانی بات کرتے ہیں، معرفت سے معرف کی بات کرتے ہیں، سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ گجرانوالہ کے ایک مشہور ناولسٹ سلیمان بٹ، وہ آپ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے، یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں، سفر کر رہے تھے، انہوں نے کہا حضور آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھوں گا تاکہ کچھ سوالات کر سکوں اور میرا ناول مکمل ہو جائے گا۔ تو وہ جب بیٹھا دن گزرا تو اس کا اپنا ناول بن گیا، وہ خود ہی ناول بن گیا، وہ ہکا بکا دیکھتا جا رہا ہے، زبان کانپ رہی ہے، ہونٹ کانپ رہے ہیں، منہ سے سوال نہیں نکلتا۔ پوچھا حضور شیخ الاسلام نے سلیمان کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا حضور کیا پوچھوں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ ایک انسان یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اشرف اس وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا، فرمایا اشرف یہ جو کیسٹ ہے آن کرو، تو نصرت فتح علی خان کی قوالی وہ حمد باری تعالی، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جب آن کیا تو یہ مصرے بول پڑے، فرمایا سلیمان یہی تیرا جواب، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا۔ حضور شیخ الاسلام الازہر یونیورسٹی تشریف لے گئے، اس وقت میرے پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، اس کا وائوہ تھا، اس موقع پر تشریف لائے تو ہم نے الازہر یونیورسٹی میں آپ کا لیکچر رکھوایا۔ کہاں؟ الازہر یونیورسٹی میں آپ کا لیکچر رکھوایا، اور وہ فن حدیث پر تھا، اصول حدیث پر تھا۔ 3.5 گھنٹے نان سٹاپ عربی لغت میں ان لغت والوں کے سامنے، اہل لسان کے سامنے، ان کی زبان میں جو فصاحت میں بات کی، جو بلاغت میں کی، جو استدلال میں کی، استنباط میں کی، جو فقہ بھی تھی، عقیدہ بھی تھا، استدلال بھی تھا، وہ بحر علم بہہ رہا تھا، وہ سمندر بہتا جا رہا تھا۔ جب آپ کا 3.5 گھنٹے اس حدیث ضعیف کی حجیت کے اوپر وہ علمی خطاب ختم ہوا تو وہ اہل علم دنگ رہ گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، سمجھ لیں چھڑیاں چل گئی، سیب گر گئے، یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اب وہاں پر ان کے سب سے بڑے حجت جو عقیدے میں تھے شیخ طاہا حبیشی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں مجھے موقع دے میں ایک جملے میں کچھ کہنا چاہتا۔ وہ آ گئے اسٹیج پر اور کہنے لگے سنو، آج جو یہ ہستی آ رہی تھی میں نے سمجھا تھا کوئی پاکستانی عالم آ رہے ہیں، جب سنا تو پتا چلا کہ نہیں، پاکستان تو ادھر رہ گیا، یہ عالم اسلام کو سنبھالنے والے آ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ میں ایک بات کرتا ہوں، یہ شیخ الاسلام کا علم سنا، عقیدہ سنا، استدلال سنا، استنباط سنا، فن حدیث میں گرفت دیکھی، فن قرآن میں، اصول قرآن میں گرفت دیکھی، استدلال، استنباط اور فقہ میں ان کا استدلال دیکھا، حدیث کے فن میں یہ باہر تھے، یہ بہتا جا رہا تھا۔ میں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ آج سے ایک عرصہ پہلے الازہر یونیورسٹی ایک ماں ہے، اور ماں کا فرزند اور بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا، سمجھ لیں آج وہ بچھڑا ہوا بکھرا ہوا فرزند الازہر کی ماں کو دوبارہ مل گیا۔ یہ شیخ الاسلام ہمارے تھے جو تمہیں مل گئے، یہ ہمارا فخر تھے تمہیں مل گئے، ہمارا افتخار تھے تمہیں مل گئے۔ میں شام میں تھا، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میلاد النبی کانفرنس کے لیے کسی بڑے شیخ کو لے کر آئیں، وہ میں فقہ الحنفی کے جو سب سے بڑے امام تھے، یہ میں آخری 2 باتیں عرض کر رہا ہوں، فقہ الحنفی کے جو سب سے بڑے امام تھے شیخ اسد محمد سعید صاغر جی،
الصاغر جی، وہ میرے شیخ تھے، استاذ تھے، میں ان کو خود لے آیا. میں نے کہا شیخ الاسلام نے بلایا ہے. انہوں نے اسی وقت دعوت نامے کو چوم لیا، سر پہ رکھ لیا. فرمایا شیخ الاسلام نے بلایا ہے، میری صحت اجازت نہیں دیتی مگر تب بھی جاؤں گا. اور میرے ساتھ چل پڑے، میں ان کو لے کر آ گیا. میرے ذہن میں تھا کہ بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، جب حضور شیخ الاسلام کے ساتھ بیٹھیں گے تو بڑی بڑی باتیں ہوں گی، علمی استدلال اور استنباط کا تبادلہ خیال ہوگا، اظہار ہوگا، خیال ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. وہ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا. جب پہلی نشست ہوئی، آپ میرے ساتھ آئے، ساتھ دو اور بڑے علماء تھے شام کے. آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے. تھوڑی دیر میں حضور شیخ الاسلام ان کے استقبال کے لیے تشریف لے آئے. پھر 2.5 گھنٹے کی وہ نشست ہوئی. میں آپ کو خود گواہی دے رہا ہوں، میں عینی شاہد ہوں. 2.5 گھنٹے میں حضور شیخ الاسلام ہی فرماتے رہے اور وہ سنتے رہے. وہ فرماتے رہے اور وہ شیخ سنتے رہے. جب مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے حضور شیخ الاسلام کا لڑ پکڑ لیا. لڑ پکڑ کے کہتے ہیں شیخ مجھے اپنا مرید کر لیں. میں حیران ہو گیا کہ میں تو حنفی فقہ کے امام، مصر شام کے امام کو لے کر آیا ہوں اور پتہ نہیں تھا وہ امام وقت کا لڑ پکڑ رہے تھے. وہ تو امام وقت کا لڑ پکڑ رہے تھے. کہتے ہیں اپنا شاگرد کر دیں، مجھے قادری کر دیں. اس کے بعد شام کو آپ نے فرمایا مجلس ہوگی، ہم بیٹھیں گے. شام کو وہ ڈرائنگ روم میں گھر القادریہ پر آ گئے. پھر 2.5 گھنٹے کی ایک اور نشست ہوئی. پھر آپ نے ساری کتابوں کا تعارف کروایا، اپنی خطابات کا، کتابوں کا، ہر شے کا تعارف کروایا. اور کرواتے کرواتے جب ٹائم ختم ہو گیا تو میں نے محسوس کیا کہ شیخ اسد محمد سعید صاغری صاحب جھک کے نیچے جھکنے لگے. میں کچھ سمجھ گیا. میں ادب سے ڈرائنگ روم چھوڑ کے گھر چلا گیا اندر. اور تھوڑی دیر بعد حضور شیخ الاسلام تشریف لائے. ان کا چہرہ متغیر تھا. مجھے کہتے ہیں آپ کے شیخ نے مجھے گناہگار کر دیا. میں پیچھے سے گیا ڈرائنگ روم میں، پوچھا کہ شیخ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ آپ نے گناہگار کر دیا. فرماتے ہیں شف یا حسن اجلس، یہاں بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں. تمہیں پتا ہے کہ شیخ الاسلام کون ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں تمہیں پتا ہے شیخ الاسلام کون ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں. کہتے ہیں جو امت پر واجب ہے ان کی خدمت کرنا، میں نے اس میں سے اتنا واجب ادا کیا ہے. پھر کہتے ہیں پتا ہے کیا ہوا؟ یہ بات سنیے، آخری 2 باتیں عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے میں نے آج سے 50 سال پہلے ایک عارف باللہ دیکھا تھا، ایک شیخ کامل دیکھا تھا، شیخ القرآن اور شیخ الاسلام دیکھا تھا. اس کا نام شیخ حسن علامہ شیخ حسن حبن کے ان کا نام تھا. شام کی بہت بڑی ہستی تھے. فرمایا میں 16 سال کا تھا، آج میں 66 سال کا ہوں. اس وقت 16 سال کا تھا. جب میری آنکھ ان کے چہرے پہ پڑی تو فرماتے ہیں میرے دل نے گواہی دی، میرا دل بول اٹھا. اس نے کہا اے ساغر، آج تجھے وہ ہستی ملی ہے، اس کا فرض ہے کہ تو اس کے قدم چوم لے. میں گر گیا، میں نے قدم چوم لیے. فرماتے ہیں کہ ہوا کیا کہ اس کے بعد 50 سال گزر گئے، مجھے ان جیسا کوئی ملا ہی نہیں. میں شام بھی رہا، بغداد بھی گیا، عراق بھی گیا، حرمین شریفین بھی گیا، قدس بھی گیا. میں نے ہر جگہ چھان ماری، بڑوں بڑوں سے پڑھا، مگر میرا دل دوبارہ نہیں بولا، چپ ہی رہا. آج فرمانے لگے شیخ حسن میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے کہا جی شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. کہتے ہیں شکریہ اس لیے کہ میرا دل بلوا دیا تم نے. کیسے؟ باتیں آج 50 سال بعد جب میں نے شیخ الاسلام کے چہرے کو دیکھا، خدا کی عزت کی قسم سویا ہوا دل، 100 عام 100 سال کے لیے جسے سلا دیا جائے، 100 سال بعد کوئی جگانے والا آئے تو جاگ جائے. فرمایا میرا 50 سال سے سویا ہوا دل جاگ گیا. کہنے لگا اے ساغر، آج 50 سال بعد تجھے وہ شیخ الاسلام ملا ہے، جھک جا قدم چوم لے، پھر نہیں ملے.
جی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے بھی زور لگایا، شیخ الاسلام نے بھی زور لگایا، وہ مجھے روکتے رہے، میں اپنا کام کرتا رہا، بس مجھے موقع مل گیا، میں نے اپنا رانجھا راضی کر لیا۔ بات یہ ہے، یہ وہ نعمت ہے۔ ابھی عمر 30 سے 35 سال تھی شیخ الاسلام کی۔ اسی بات پہ بات ختم کر دوں گا۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ وہ زمانے کی ذمہ داری لے کر آتا ہے، اس کے کندھوں پر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ اگر کوئی فتنہ اٹھے تو جواب مجدد دے رہا ہوتا ہے۔ 30 سے 35 سال عمر تھی تو دیت کا مسئلہ تھا، عورت کی نصف آدھی قرار دی گئی تھی۔ 1994 میں آپ نے عورت کی دیت کا مرد کے برابر ہونے پر وفاقی شرعی عدالت میں وہ دلائل دیے، آخرکار اسے ثابت کر دیا۔ 1995 میں آپ نے گستاخ رسول کی سزائے موت کے ایشو پر پھر آپ مسلسل 3 دن دلائل دیتے رہے، عدالتیں کھلی رہیں، دلائل دیتے رہے، ویکینڈ بھی دلیل میں گزر گیا، کھلا رہا، دلائل دیتے رہے، یہاں تک کہ قانون توہین رسالت میں 9 سے 95 سی لگانے والے شیخ الاسلام ہیں۔ پھر رجم کو بطور حد ثابت کرنے کے لیے آپ 20 تو 23 جون 1982 میں 3 دن مسلسل دلیلیں دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ قانون بنا دیا۔ اس کے بعد 1984 میں جب قادیانیوں کا غلغلہ تھا، اس دور میں بھی وہ کام کیا کہ پھر ان کو جو کچھ بھی ہوا ہے، جو آج نظر آتا ہے، یہ سمجھانے والے اور دلائل دینے والے شیخ الاسلام۔ 1993 میں پھر اتنے دلائل کا انبار لگا دیا تھا، اور اس وقت یہاں تک ازواج مطہرات اور صحابہ کرام اور آئمہ کی گستاخی کرنے والے کی سزائے موت اور اس کو حرام کا درجہ دلوانے کے لیے آپ نے اپنے دلائل کا انبار ایران بھیجا، اور وہاں آیت اللہ خامنائی نے آخر کار فتویٰ دے کر اس کو حرام کا درجہ دیا۔ پھر 2008 میں پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شان کی گستاخی کی گئی، آپ کی تنقید کی گئی۔ آپ نے اہل بیت اطہار کی خاک کے پائے کے تصدق سے 11 گھنٹے کا خطاب کر کے ان کی عزت و ناموس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ دفاع وہی کرتا ہے، میری بات سن لیے، دفاع وہی کرتا ہے جس کے سائیں بڑے تڑکڑے ہوں، جسے پتا ہو میرا دفاع کرنے والے مضبوط ہیں، تو وہ پھر لڑتا پھرتا تیرے اعداء سے بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، لڑتا پھرتا تیرے اعداء سے، پھر کبھی تو تجھے تکا ہوتا، لڑتا پھرتا تیرے اعداء سے بن کے منگتا، پھر لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا۔ پھر وہ نہ دایاں دیکھتا ہے نہ بایاں، وہ تو لڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دفاع کرنے والے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ 2010 میں یو کے چینل میں شیخین سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گستاخی ہوئی، آپ کو بلایا گیا، پھر آپ نے 40 خطابات، 40 گھنٹے کے خطابات ریکارڈ کرا کر بند باندھ دیا، جو آج تک کوئی نہ کھول سکا۔ 2010 میں پھر اس کے بعد تصوف کی ماہیت اور حقیقت پر تنقید ہوئی، بڑی بڑی خانقاہوں والے آ کے جڑ گئے کہ بچا لیں، بچانے والے پھر شیخ الاسلام۔ تصوف کو، اس کی حقیقت کو بچانے کے لیے دلائل دینے والے شیخ الاسلام۔ دہشت گردی کا 2010 میں فتنہ کھڑا ہوا، نہ شرق میں بولنے والا کوئی، نہ غرب میں، نہ الازہر میں، نہ جامعات اسلامیہ میں، پھر کھڑے ہونے والے بھی شیخ الاسلام، فتویٰ لکھنے والے بھی شیخ الاسلام، امن عامہ کا گہوارہ بنانے والے بھی شیخ الاسلام۔ بھئی کوئی اور ہوتا تو شاید جرت ہو جاتی۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ
اپنے دور کا بڑا ذہین و فطین عالم تھا، اس کا ہم پلہ کوئی نہ تھا، مگر کیا ہوا، جو وہ بات کرتا تھا وہ اس کی تنقید کرنے والے اس کے ریاکشن میں اس کے دلیل دے دیتے تھے، پھر وہ ریاکٹیو ہو گیا، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، لوگوں کا جواب دینے کی بجائے ریاکشن میں آ گیا تو ختم ہو گیا۔ مگر شیخ پروفیسر صاحب فرمانے لگے آپ اس دور کے علم کی ہر سطح سے اوپر ہیں، یہ سب آپ سے حسد کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کا بازار گرم کرتے ہیں، مگر آپ نہ ریاکشن میں آئیں گے، نہ مشتعل ہوں گے، نہ جوش میں آئیں گے، نہ فتویٰ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں پروفیسر صاحب؟ اس لیے کہ آپ کے پیچھے غوث الاعظم کا ہاتھ ہے۔ آج ناسبیت کا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، پھر آج ناسبیت اور رافضیت کا فتنہ اپنا سر اٹھا رہا ہے، کہیں پر صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے، کہیں پر اہل بیت اطہار کی، سیدہ کائنات کی بارگاہ کی تنقیص کرنے والے سر اٹھانے لگے۔ ہر کوئی منہ دیکھ رہا تھا، بھئی کھڑا مجدد ہوتا ہے اور کوئی نہیں، پھر مجدد وقت کھڑے ہوئے سیدہ کائنات کا تاج بلند کر دیا۔ اسلامو فوبیا کے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، اسلام نے شرق سے غرب تک ایمان کا، اسلام کا امن و آشتی اور محبت پر مبنی اگر چہرہ دکھایا ہے شیخ الاسلام نے، ادارے بنائے ہیں شیخ الاسلام نے، 1000 کتابیں لکھی ہیں شیخ الاسلام نے، اہل بیت اطہار کے نالین کی خدمت کی ہے شیخ الاسلام نے، صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت کی ہے شیخ الاسلام نے، عقیدے پر کتابیں لکھ کر ان کی کمر توڑ دی ہے شیخ الاسلام نے، اسلام اور اہل سنت کی کمر بچائی ہے شیخ الاسلام نے، بلکہ کمر خود بن گئے ہیں۔ آج اب خوش قسمت ہیں کہ شیخ الاسلام کے دور میں ہیں، ان کے زمانے میں ہیں، ان کو تک رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے 70ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم یہ 70,000 سال تک اس کا فیض جاری رہے، انشاءاللہ رہے گا۔ آج عہد کریں، یہ تحریک رسول نما تحریک ہے، یہ تحریک تجدیدی تحریک ہے، اقامت دین کی تحریک ہے، خدمت دین کی ہے، اولیاء صالحین کی ہے۔ حضور بابا فرید کا فیض بھی یہاں ہے، حضور غزالی سیدنا امام غزالی کا فیض بھی یہاں ہے، خواجہ اجمیر کا فیض بھی یہاں ہے، داتا حجویری کا فیض بھی یہاں ہے، حضور قدوۃ الاولیاء کا فیض بھی یہاں ہے، حضور غوث الورا کا فیض بھی یہاں ہے۔ صرف استقامت سے چلیں، اس کا دامن تھامیں، خدمت دین میں کوئی کمی نہ آنے دیں، گلی گلی نگر نگر۔ آخری بات کر رہا ہوں، بھئی شرم اسے آتی ہے جو اپنا سودا بیچے، بھئی جو اس بارگاہ کے سودے بیچ رہا ہو وہ شرم نہیں، اسے تو فخر ہونا چاہیے۔ گلی گلی نگر نگر پھرتے رہیں اور حضور کی محبت کا، آل پاک کی محبت کا، صحابہ کی مودت و نصرت کا سودا بیچیں، یہی منہاج القرآن ہے۔ ہم صرف فرق آخری بات کر رہا ہوں، صرف آخری بات پہ ختم کر رہا ہوں، وہ عزیر علیہ السلام کا کھانا اس لیے بچ گیا کہ انہوں نے اپنی فکر چھوڑ دی، عزیر علیہ السلام کی کر لی۔ جو اپنی کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اپنے مائی باپ کی فکر رکھتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ شیخ الاسلام سے پوچھا آپ کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا میں تو جب سیدہ کائنات میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہوں، آخری بات پہ ختم کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں منہاج القرآن کی ترقی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب میں مدینہ المنورہ میں مسجد النبویہ شریف میں حاضر ہوتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہوں اے سیدہ آپ کا کتا آیا ہے، اپنے بابا جان کو کہہ دے ٹکڑے دا دے، میری کام ہو جائے گا۔ ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں تو یہاں ہوں۔ یہی سبق ہے ہمارا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ وما علینا اللہ۔